السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء ما دعا بالفناء والعدم، کما قال عز شأنہ کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الیوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور اللہ تقوی الہی کا اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج روز جمعہ ہے، امام کے ظہور کا دن بھی متوقع ہے، اور امام کی دعاؤں میں جملہ آیا ہے کہ امام بھی لوگوں کو تقوی کے نام پر ہی جمع کریں گے۔ تقوی کے نام پر امام جو ہے مومنین کو جمع کریں گے اور لوگ جمع ہوں گے۔ تو تقوی الہی وہ چیز ہے جس کی بنا پر اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور جس کی بنا پر امام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، یکجا کریں گے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی کو اختیار کریں اور زندگی کے ہر لمحے میں تقوی الہی کو نافذ کریں۔ اس کے بہترین ثمرات ہمیں نظر آئیں گے اگر ہم تقوی الہی کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کریں گے۔ اگر اعمال میں تقوی الہی ہوگا تو خلوص، بہترین عمل، للہیت، جذبہ ایمانی، یہ سب چیزیں نظر آنے والی ہیں۔ اگر ایمان میں تقوی الہی ہوگا تو انسان کے اندر سے ریاکاری کا جذبہ ختم ہو جائے گا، انسان اپنے بہترین عمل کے جانب گامزن رہے گا اور بہترین ایمان اور عقیدہ پر قائم و ثابت رہے گا۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی بہت ضروری ہے، اور تقوی الہی کی وعظ و نصیحت اسی لیے ہے تاکہ انسان ثابت قدم رہے اور تقوی الہی کو زندگی کے ہر لمحے میں نافذ کرتا رہے۔ آج روز جمعہ ہے اور ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جمعہ جو سید و سردار ہے تمام دنوں کا، اور یہ جمعہ جو دن ہے امام زمان علیہ السلام کا، اس دن کی عظمت ہے، برکت ہے، اس دن کی فضیلت ہے۔ اس دن جو بھی نیک کام کیے جاتے ہیں اس کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس دن کوئی برے اعمال ہوتے ہیں تو اس کا عذاب بھی ڈبل لکھا جاتا ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن امام کی حدیثوں میں جملے آئے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے عظیم دن ہے جمعے کا دن۔ اور امام کی حدیث کہ امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کے لیے 4 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید غدیر اور عید جمعہ۔ جمعہ جو ہے وہ ہر ہفتے کو منائی جانے والی عید ہے،
جمعے کے دن غسل جمعہ ہے اور نماز جمعہ ہے اور دعا ہے، دعائے ندبہ ہے، زیارت امام زمان علیہ السلام ہے، اور زیارت جو نماز صبح کے بعد دعا جو پڑھی جاتی ہے دعائے عہد ہے، اور بھی امام کی دعائیں ہیں جسے روز جمعہ خاص طور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ اعمال کرنا چاہیے، اس دن زیادہ سے زیادہ عمل خیر کرنا چاہیے، اس دن زیادہ سے زیادہ دعا اور مناجات کرنا چاہیے، اس لیے کہ جمعے کے دن جو ہے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالی ہمیں یہ موقع دے رہا ہے تو ہمیں موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان موقع پر زیادہ ذکر خدا، زیادہ عبادت خدا اور زیادہ دعا مناجات کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اضافوں کے ساتھ ثواب عطا کرے، اس کی جزا عطا کرے اور ہمیں حوصلہ ملے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سب تقوی الہی کی بنا پر ہوگا۔ پروردگار ہم سب کے آنے کو قبول کرے اور ہم سب کی حاضری کو قبول کرے، ہم سب کی عبادتوں کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ یہ وہ ہفتہ ہے جس ہفتے میں جنت البقیع کا غم منایا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے 100 سال ہو چکے ہیں جنت البقیع کے انہدام کو، 1 صدی بیت گئی اور ابھی تک جنت البقیع میں روضہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ یہ جنت البقیع جو زمانے رسول سے ہے اور جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تھے اور زیارت پڑھتے تھے اور اہل قبور کو سلام کرتے تھے۔ قبروں کی زیارت کو جانا جو ہے مستحب قرار دیا گیا ہے، یہ سنت نبی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ قبروں کی زیارت کو انسان جائے۔ قبروں کی زیارت کو جانے کا ثواب یہ ہے کہ انسان کو آخرت یاد رہتی ہے۔ انسان اگر قبرستان جاتا ہے تو اسے آخرت یاد رہتی ہے، کہ جیسے آج ہم آئے ہیں زیارت پڑھنے، فاتحہ پڑھنے، ایسے ہی ایک دن ہمیں بھی یہاں پر آرام کرنا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد انسان کو وہاں سے نصیحتیں لینے کی ضرورت ہے۔ قبرستان ہوا یا مسجد ہوئی، یہ وہ چیزیں ہیں، یا امام بارگاہ ہوئے، یہ چیزیں ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہیں، یہ چیزیں انسان کو یاد خدا سے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ چیزیں انسان کو آخرت سے قریب کرنے کے لیے ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر تقوی و پرہیزگاری لانے کے لیے ہے کہ ہم قبرستان جائیں تو قبرستان میں ہنسی مذاق نہ کریں، بلکہ یاد خدا ہو، مرحومین کے لیے جو ہے فاتحہ ہونا چاہیے۔ قبرستان جائیں تو قبروں پر جو ہے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے۔ ہم اور آپ کی معمول یہ ہے کہ جب انسان تدفین میں شریک ہوتا ہے تبھی پڑھتا ہے، ورنہ اسے بعد میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان قبرستان میں جا کر قبر کے اوپر جو ہے 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے بھی اور جس کے لیے پڑھی گئی ہے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نجات کے لیے ہیں، ہماری کامیابی کے لیے ہیں، ہماری ثواب کے لیے ہیں، آخرت سدھارنے کے لیے ہیں۔ تو قبرستان جاتے رہنا چاہیے اور تمام مرحومین کے لیے جو ہے فاتحہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ فاتحہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے کہ ہم اگر کسی مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں یا ان کی قبروں پہ جاتے ہیں تو مرحومین خوش ہوتے ہیں، یہ فاتحہ ان کے لیے تحفہ ہوتا ہے، یہ فاتحہ ان کے لیے ہدیہ ہوتا ہے، یہ فاتحہ ان سب کے لیے گفٹ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی نے تحفہ بھیجا ہے، گفٹ بھیجا ہے۔
اگر ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں تو مرحومین خوش ہوتے ہیں، جیسے زندوں سے ملاقات کرنے پہ انسان خوش ہوتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں آئے ہیں، انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی جب ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کرو، اس سے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور خاص طور سے دوستوں کو جانا چاہیے۔ انسان اپنے دوست سے ملاقات کر کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ جو باتیں انسان اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ سکتا، اپنے آل اولاد سے نہیں کہہ سکتا، وہ انسان اپنے دوستوں سے بات شیئر کرتا ہے۔ تو حدیثوں میں آیا ہے کہ قبرستان میں ایسے لوگوں کو بھی جانا چاہیے جن کے دوست احباب ہیں۔ جب دوست قبر پر آتا ہے تو مرحومین جو ہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسے زندگی میں انسان کسی سے دوستی نبھانے کے لیے آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، ایسے مرنے کے بعد بھی مرحومین خوش ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ کوئی ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی فاتحے کے لیے آیا ہے، کوئی سلام کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، تو یہیں سے یہ بھی نتیجہ لینا چاہیے کہ جب ہمارے گنہگار مرحومین ہمارے آنے پہ خوش ہوتے ہیں تو وہ معصومین جو قبرستان بقیع میں دفن ہیں، جو معصومین ہیں، جو آل رسول ہیں، جو اصحاب رسول ہیں، جو ازواج رسول ہیں، جو رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، ان کی پھوپھیاں ہیں، اور بھی بہت سے رشتہ دار ہیں رسول اللہ کے جو جنت البقیع میں دفن ہیں، تو اگر ہم ان تمام کی قبروں پہ جائیں گے تو یقیناً ہمیں خوشی ہونے والی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس قبرستان میں جو قبروں پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے نہیں دیا جاتا، جو ان قبروں پہ حاضر نہیں ہونے دیا جاتا، یہ کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں جو ہمیں رسول اللہ کی آل اولاد ازواج اصحاب اور ان کے رشتہ داروں کی قبروں پہ حاضری نہیں دی جانی دیتی۔ تو جنت البقیع 100 سال ہو چکے منہدم ہوئے، اور 100 سال سے ہم سب احتجاج کر رہے ہیں۔ جنت البقیع کا احتجاج کرنا بہت ضروری ہے۔ 8 شوال عید کی 8 تاریخ کو 1344 ہجری میں جنت البقیع مسمار کی گئی تھی، زمین بوس کر دیا گیا تھا، جبکہ اس پہ روضے تھے، اس پہ گنبد تھے، عالیشان مزار تھی، لوگ جاتے تھے، لیکن اس کو منہدم کیا گیا، اور ہر جگہ جو ہے وہ اسلامی رنگ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے اسلام جسے اپنانا ہے، اور ایک ہے اسلامی رنگ دینا۔ انسان اسلامی رنگ نہ دے بلکہ اسلام کو اپنائے۔ اسلام اپنانے والے بہت کم لوگ ہیں اور اسلامی رنگ نافذ کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں۔ اسلام کو اپنانا چاہیے، اسلام کو ماننا چاہیے، اسلام پر باقی رہنا چاہیے، یہ کامیابی ہے۔ لیکن ہر انسان اسلامی رنگ دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، جس کا کوئی بھی فائدہ ہوگا وہ اپنے فائدے کے لیے اسلامی رنگ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوکہ اسی چیزوں سے دیا جا سکتا ہے۔ شیطان بھی بہکاتا ہے تو اسی لباس میں بہکاتا ہے، اسی رنگ میں بہکاتا ہے۔ نمازی کو اگر بہکانا ہے تو بے نمازی ہو کر شیطان نہیں بہکائے گا، نمازی بن کر بہکائے گا۔ روزے داروں کو اگر بہکانا ہے تو روزے دار بن کر ہی بہکائے گا۔ روزے سے غافل انسان کی کوئی بات انسان نہیں سمجھے گا۔ تو جس کو بہکانا ہوتا ہے اسی شکل میں، اسی رنگ میں جو ہے بہکایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو جنت البقیع مسمار کی گئی اس میں بھی اسلامی رنگ ڈالا گیا اور فتوے نافذ کیے گئے
اور یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، فتویٰ لگایا گیا۔ جبکہ آج بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ کی قبر، جس نے فتویٰ دیا تھا، جس کے یہ فالور ہیں، ابن تیمیہ کی قبر سیریا میں آج بھی شاندار قبر ہے، پکی مزار ہے، اور رسول اور آل رسول کو انہی کے فالور نے جو ہے زمین بوس کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ تو ہمیں جو ہے اسلامی رنگ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اسلامی قانون دیکھنا ہے، اسلامی تہذیب دیکھنی ہے، اسلام کی تعلیم دیکھنی ہے، حقیقی اسلام کیا ہے۔ اور حقیقی اسلام کو اپنانے والے بہت کم رہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی بہت کم لوگ تھے، اور رسول اللہ کے بعد بھی بہت کم لوگ تھے۔ رسول اللہ کی زندگی میں بھی لوگ کم ہی تھے، پہلے تو مخالفتیں ہوئیں، پہلے تو رکاوٹیں ڈالی گئیں، لوگوں کو روکا گیا، دور رکھا گیا، اور جب فتح مکہ ہو گیا، جب مایوس ہو گئے یہ لوگ کہ اب ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو کچھ لوگوں نے اپنے ایمان اور عقیدے اور عمل پر، اپنے جسم پر جو ہے اسلامی رنگ کو ڈھالا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مانا نہیں ہے، انہوں نے اپنایا ہے۔ ایک لباس انسان جیسے بدلتا ہے، گرمی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، ایسے ہی۔ اور پھر ان لوگوں نے جو ہے اسلام میں داخل ہو کر جو ہے اسلام سے دشمنی نکالی گئی۔ اگر اسلام کو مانا ہوتا تو رسول اللہ کو مانا ہوتا، اور رسول اللہ کے فرمان کو مانا ہوتا۔ رسول اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے بعد علی جو ہے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں، بلا فصل ہیں، ہمارے وصی ہیں، وزیر ہیں، جانشین ہیں۔ اگر رسول اللہ کو مانا ہوتا تو رسول کی بات کو بھی مانتے، اور پھر کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ لیکن رسول اللہ کے پر ایمان اسی لیے لائے تھے تاکہ ہم شامل ہو کر اپنا کام کر سکیں۔ پھر انہوں نے ہی جو ہے رسول کے بعد علی کو چھوڑا، اور پھر جو ہے اپنے بنائے ہوئے چن لیے گئے، اور یہ الزام، یہ بہتان لگایا کہ رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ جھوٹ بولنا کمال ہے، یا جھوٹوں کا ساتھ دینا کمال ہے، یا جھوٹوں پہ لوگوں کو متفق کر لینا کمال ہے، یہ تو انسان خود سوچے۔ کہ غدیر جو اس شاندار طریقے سے سجائی گئی تھی، اس شاندار طریقے سے بنائی گئی تھی، اس غدیر کو ہی بھلا دیا گیا۔ تمام حاجیوں کا قافلہ منتشر ہونے سے پہلے میدان غدیر میں ان کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان، علی کی جانشینی کا اعلان کیا گیا، لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے رسول کا راستہ اپنایا وہ رسول کے بعد علی کو مان رہے ہیں، اور جن لوگوں نے رسول کا راستہ نہیں اپنایا انہوں نے یہ الزام لگایا کہ رسول اللہ نے کسی کو بنایا نہیں۔ تو ہر انسان کا قول اور ہر انسان کا کہنا بھی حجت نہیں ہوا کرتی۔ آپ لاکھ کہتے رہیے علی کو نہیں بنایا گیا، نبی نے نہیں بنایا، قرآن گواہ ہے، غدیر گواہ ہے، حکم خدا گواہ ہے، اور علی گواہ ہے۔ 1,24,000 صحابی گواہ ہیں کہ نبی نے بنایا، اور پھر یہ نبی کی شان میں گستاخی کہ نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ یعنی آپ اتنا اہم سمجھ رہے ہیں، اور نبی جو اللہ کی جانب سے آئے، جو اسی کام کے لیے آئے تھے کہ وہ اللہ سے ملائیں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اللہ کے فرمان کو نافذ کریں، اور اسی کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے بنایا نہیں اپنے بعد، یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ رسول اللہ کی ذات پہ تہمت ہے، الزام ہے کہ انہوں نے نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے بنایا، اور رسول اللہ
سے یہ کہہ کر بنوایا کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آیت کا تیور بڑا غضب کا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کچھ نہیں کیا، پوری زندگی کی محنت جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ رسول اللہ نے کیا ہے، اعلان کیا ہے، لیکن انسان بھلا دیتا ہے۔ تو انسان کو سامنے جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ جو قرآن کہے، جو رسول کہیں، جو علی رسول کہیں، وہ حجت ہے، نہ یہ کہ ہر ایک کے قول کو حجت مان لیا جائے۔ تو یہ جو ہے جنت البقیع کا انہدام، اس پہ بھی رنگ ڈالا گیا فتوے کا، رنگ ڈالا گیا حرام ہونے کا، رنگ ڈالا گیا شرک ہونے کا۔ اگر شرک ہی تھا تو وہ کون سا اسلام ہے جو فقط عرب کے لیے ہے، ہندوستان اور غیر ہندوستان کے لیے نہیں ہے؟ آج بھی ہمارے ملکوں میں عالیشان مزاریں ہیں جہاں پر لوگ عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں۔ آج بھی دیگر ممالک میں قبریں ہیں اور مزارات ہیں اور عالیشان مزار ہیں، وہاں پہ لوگ حاضری دیتے ہیں۔ وہاں پہ قانون کا کیوں نہیں نافذ ہوتا؟ اور جس کے فالور نے یہ کام کیا ہے اس کی مزار آج جو ہے سیریا میں کیوں ہے، پکی قبر کیوں ہے؟ لہذا یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا ہے بلکہ اسلامی رنگ دیا گیا ہے، اور ہر دور میں یہی ہوتا رہا ہے۔ حقیقی اسلام سے روکنے کے لیے لوگوں نے جو ہے رنگ دیا ہے۔ تو یہ جنت البقیع جس کے انہدام کو 100 سال ہو گئے، یہ احتجاج کرنا چاہیے، غم منانا چاہیے، یہ تذکرہ لوگوں میں کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی بیداری کا ثبوت دیں گے، ہم کس راستے پہ ہیں۔ اگر ہم جنت البقیع کا غم منائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس غم میں شریک ہیں، ہم اس پر احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس پر ناراض ہیں، کیوں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، کیوں روضوں کو توڑا گیا۔ جو لوگ غم مناتے ہیں، جو لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ اسی لیے ہے کہ وہ اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ غم و غصے کا اظہار بھی ہے اور رسول اور آل رسول سے جو ہے یہ محبت کا ثبوت بھی ہے کہ ہم آپ کے راستے پہ ہیں، آپ کے آل کے ہیں، آپ کے اصحاب کے ہیں، آپ کی ازواج کے ماننے والے ہیں، آپ کے انصار کے ماننے والے ہیں۔ صرف لوگوں نے جذباتی نعرے لگائے ہیں، اصحاب کا نام لے کر جو ہے صرف بدنام کیا جاتا ہے، ازواج کا نام لے کر بدنام کیا جاتا ہے۔ کیا اصحاب سے محبت یہی ہے کہ ان کی قبریں ویران کی جائیں؟ کیا ازواج رسول سے محبت یہی ہے کہ ان کی قبروں کو مسمار کیا جائے؟ کیا آل رسول سے محبت یہی ہے کہ ان کی قبریں ویران پڑی رہیں اور کسی کو کھل کر جو ہے وہاں پر زیارت پڑھنے نہ دیا جائے، سکون اور اطمینان سے نہ پڑھنے دیا جائے؟ بلکہ پابندی اتنی رہتی ہے کہ وہاں قریب میں بھی نہیں جانے دیتے، وہاں دور سے بھی آپ کھڑے ہو کے زیارت نہیں پڑھ سکتے۔ کتاب اگر کھول رہے ہیں تو وہ پولیس جس سے مطوع کہا جاتا ہے وہ جو ہے ہٹا دیتی ہے، بھگا دیتی ہے۔ اور آج بھی جنت البقیع میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ انسان جہاں جانا چاہتا ہے وہاں جانے نہیں دیا جاتا، اور جہاں نہیں جانا چاہتا انسان وہاں زبردستی بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی آج جو ہے جنت البقیع میں جانے والے دیکھ سکتے ہیں کہ آل رسول کی قبروں پر انسان جانا چاہتا ہے تو وہاں نہیں جانے دیا جاتا، اور بعض لوگوں کی قبروں پر انسان جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، لیکن وہاں کا پتہ بتایا جاتا کہ وہاں جاؤ، فلاں ہے۔ آج بھی یہ منظر جو ہے جنت البقیع میں نظر آتا ہے۔ ہم نے آج سے 23 سال پہلے جنت البقیع کی قبر کی زیارت کی تھی، ہم نے یہ دیکھا، اور وہ مسلمان بنے ہوئے مسلمان ہیں۔ بنا ہوا مسلمان کیا کرے گا؟
حقیقی مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو دین کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، قرآنی احکام کا پابند ہوتا ہے، اور بنا ہوا مسلمان اسے اتنا ہی کرنا ہے جتنا اسے فائدہ پہنچ سکے۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ جنت البقیع میں کھڑے ہوئے متوع سے کوئی بھی پوچھ لے کہ قبر فاطمہ کہاں ہے، قبر آل رسول کہاں ہے، تو وہ نہیں بتائیں گے، وہیں کھڑے رہیں گے، بول دیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جھوٹ، جبکہ وہیں کھڑے ہیں، پوری قبرستان میں کہیں نہیں نظر آئیں گے۔ جہاں پہ پنجتن کی یہ ائمہ معصومین کی خبریں ہیں، اسی کے پاس وہ بیٹھے رہیں گے، حلقہ لگائے رہیں گے، کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، کیمرہ لیے ہوں گے، ہر ایک کے تاثرات دیکھتے رہیں گے، لیکن ان سے پوچھو کہ یہ قبر کس کی ہے، نہیں بتائیں گے، جبکہ معلوم ہے۔ یہ بنے ہوئے مسلمان ہیں جو اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، ورنہ اگر حقیقی مسلمان ہوتا تو اسے نبی کے خاندان کا پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی بیٹی کہاں دفن ہے، نبی کی بیوی کہاں دفن ہے، نبی کی آل کہاں دفن ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن انہیں جھوٹ بولنے کی سیلری ملتی ہے، جھوٹ بولنے کی تنخواہ ملتی ہے۔ یہ تنخواہ جو جھوٹ بولنے پہ ملے یہ حرام ہے، اور جب یہی حرام پیسہ آئے گا تو حرام کاری ہوگی۔ ان سے پھر کام لیجئے، اور یہ سلسلہ ہر زمانے میں رہا کہ انسان اگر حرام کام کرتا ہے تو اس کے برے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے ہر جگہ جو ہے بسم اللہ نافذ کیا گیا ہے۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، ہر کام کی شروعات اللہ سے ہونی چاہیے تاکہ شیطان داخل نہ ہو۔ لیکن لوگوں نے دشمنی علی میں جو ہے بسم اللہ بھی غائب کر دیا۔ ایک صاحب آئے تھے مدینے میں نماز پڑھانے، اور انہوں نے جب نماز پڑھائی تو بسم اللہ نہیں پڑھا، اور جب بسم اللہ نہیں پڑھا تو نمازیوں نے نماز کے بعد پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم بھول گئے بسم اللہ پڑھنا یا تم نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے؟ تو وہ ہنسی مذاق میں بات گل کر گئے، اور اس کے بعد سے ان کے فالوور جو ہیں وہ بھی اپنی نماز میں بسم اللہ غائب کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ کس کو مان رہے ہو؟ رسول کی تعلیم تو یہ تھی کہ بسم اللہ ہر کام سے پہلے کرنا ہے، ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ہے سوائے سورہ برات کے، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ ہونی چاہیے۔ نماز جو افضل ترین عبادت ہے اس میں ہی بسم اللہ غائب ہو جاتی ہے، جبکہ یہ بسم اللہ ہر جگہ یاد رہتی ہے۔ کس کی راہ پہ چل رہے ہو؟ رسول کی راہ پہ، آل رسول کی راہ پہ چل رہے ہو، یا تم نے اپنے بنائے ہوئے لوگوں کی راہ کو اپنایا ہے؟ تو اسلامی رنگ دینا اور ہے، اسلام پر باقی رہنا یہ اور ہے۔ تو یہ جنت البقیع جو مسمار کی گئی، منہدم کی گئی، اس میں بھی یہی رنگ دیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ ثابت قدم رہیں اور ہر لمحہ بیدار رہیں۔ جنت البقیع ہمارے دلوں میں ہے، جنت البقیع ہماری فکروں میں ہے، دل و دماغ میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، عقیدے میں ہے۔ جنت البقیع جب تک تعمیر نہیں ہو جاتی احتجاج کرتے رہنا ہے، یہ احتجاج کر کے یہ بتلانا ہے کہ ہم رسول اور آل رسول کے ساتھ ہیں، ہم اصحاب رسول کے ساتھ ہیں، ہم ازواج رسول کے ساتھ ہیں۔ نعرہ لگانا اور ہے، ثابت رہنا، باقی رہنا، ان کا ساتھ دینا یہ اور ہے۔ جنت البقیع پر احتجاج، غم و غصہ، یہ ناراضگی، یہ ضروری ہے تاکہ پتہ تو چلے تم کس کے ماننے والے ہو، کس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم نے رسول اور آل رسول کا ساتھ دیا ہے یا تم نے دشمنان آل رسول کا ساتھ دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی تھی، ان لوگوں نے بھی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ وہ لوگ بھی قبروں کے ساتھ بے حرمتی کرنا چاہتے تھے، تبھی تو مولا علی نے جناب سیدہ کی 40 قبروں کے نشان بنائے تھے،
تاکہ کسی کو اصل قبر کی پتہ نہ چل سکے۔ مولا جانتے تھے۔ مولا امام حسن اور امام حسین نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی قبروں کو پوشیدہ کیوں رکھا تھا؟ اسی لیے کہ دشمن قبروں کے ساتھ بے حرمتی نہ کرنے پائیں۔ پتہ تھا جن لوگوں نے کل قبروں کے ساتھ بے حرمتی کرنی چاہی تھی، انہی لوگوں نے جو ہے تفرقہ ڈالنے کے لیے، یہ موقع جب آتا ہے تو انسان کے اندر تفرقہ ڈالا جاتا ہے۔ جتنا ہم تفرقے میں پڑتے جائیں گے اتنا ہی کمزور ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم متحد ہوتے جائیں گے اتنی مضبوط ہوتے جائیں گے۔ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں سوچتا ہے سب مل کے کام کریں تاکہ ہمارا کام جو ہے سکسیس ہو جائے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اس میں سب بکھر جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جنت البقیع کا معاملہ وہ ہے جس میں ہر قوم کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے، انہیں بیدار کرو۔ اگر تم اصحاب کے ماننے والے ہو تو اپنے اصحاب نبی پر کیسا ایمان ہے، ان کی قبریں ویران ہیں، تم آؤ اصحاب نبی کے محبت کے نام پہ آؤ۔ تم ازواج رسول کے ماننے والے ہو، ازواج رسول کی قبریں کیوں منہدم کی گئی ہیں؟ آؤ، غیرت، انہیں للکارو، ان کو ہوش میں لاؤ، انہیں آگاہ کرو۔ تم نے رسول اور اصحاب رسول کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، قبریں کیوں ویران ہیں؟ پوچھو ان سے۔ تم نے رسول، ازواج رسول سے محبت کا اظہار کیا، کیوں قبریں ویران پڑی ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ سب کو متحد کرو، سب مل کر آواز اٹھائیں گے تو اس میں اثر ہوگا، لیکن یہ موقع آتا ہے تو سب کو جو ہے توڑ دیا جاتا ہے۔ جب بڑھ جائیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ انسان اس معاملے میں جذبات سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے کام لے، کہ جہاں تک ہو سکے ہر معاملے میں اتحاد ضروری ہے، مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ ہم آل رسول کے نام پہ آتے ہیں، تم اصحاب رسول کے نام پہ آ جاؤ۔ جنت البقیع آباد ہونا چاہیے، جنت البقیع میں روضے تیار ہونے چاہیے، تعمیر ہونے چاہیے، لیکن سب کو جو ہے بانٹ دیا گیا ہے۔ وہ ازواج کے نام پہ بٹے ہیں، وہ اصحاب کے نام پہ بٹے ہیں، یہ آل رسول کے نام پہ بٹے ہیں، سب کو بانٹ دیا ہے۔ جب سب بٹ جائیں گے تو سکسیس نہیں ہوں گے، ٹکڑیوں میں بٹ جائیں گے تو آواز پاورفل نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں چند لوگ ہیں کرنے دو، لیکن جب یہی چند لوگ مل کر جو ہے ایک آواز ہو جائیں گے تو پھر کام اچھا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو ہر موقع پر خدمت دین کے لیے جو ہے جذبہ دین لے کر متحد رہنے کی ضرورت ہے اور مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے دعا کرتے ہیں، پروردگار وہ اسباب مہیا فرما کہ جلد سے جلد روضہ جناب زہرا، روضہ جناب امام حسن مجتبی، روضہ امام زین العابدین، روضہ امام محمد باقر، روضہ امام جعفر صادق جلد سے جلد آباد ہو سکے، تعمیر ہو سکے۔ پروردگار جن آنکھوں سے ہم نے یہ ویران خبریں دیکھی ہیں، تمنا ہے، دعا ہے انہی آنکھوں سے اس پہ مزارات بھی دیکھیں، اسی جن دل کی بے چینیوں کے ساتھ زیارت کی تھی کہ سکون نہیں تھا، اطمینان تھا، پروردگار وہ دن میسر فرما کہ اسی قبر پر ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ محبت اور جذبے کے ساتھ زیارت پڑھ سکیں۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ وغضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعہا،
وعفان السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد ولا ما فی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشهد ان امیر المؤمنین واولاد المعصومین حجج اللہ اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ہفتہ جو ہے جنت البقیع کی یاد کا ہے۔ اس میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ جنت البقیع کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اور لوگوں کو جنت البقیع کے بارے میں بتائیں اور انہیں بیدار کریں کہ ہم سب مل کر جو ہے اس تحریک میں شامل ہوں تاکہ جنت البقیع تعمیر کی جا سکے، اس لیے کہ 100 سال جو ہے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 100 سال ہو چکے منہدم ہونے کے لیے، ابھی تک اس پہ روضے تعمیر نہیں ہوئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے باعث شرم ہے کہ ان کے نبی کی بیٹی، ان کے آل، ان کے اصحاب و انصار کے روضے جو ہے ایسے ہی ہیں، جس پہ کوئی گنبد نہیں ہے، جس پہ کوئی سایہ نہیں ہے، جو ویران ہے، جس پہ کھل کر زیارت پڑھنے نہیں دی جاتی۔ یہ ہم سب کے لیے باعث شرم ہے کہ ہماری آواز میں وہ درد نہیں تھا، ہماری آواز میں وہ دم نہیں تھا کہ جو ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر کام کریں تاکہ اپنی آواز کو بھی مضبوط کریں، اپنی قوت کو بھی مضبوط کریں اور اپنے مجمع کو بھی مضبوط کریں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہاں آج بھی رسول اور آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو جنت البقیع کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ آج کی وہ سب سے عظیم عبادت جس میں اللہ، رسول اور تمام مومنین شامل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی۔ اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وذلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار، آج تیری بارگاہ میں خاص و خاص دعا یہ ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار، ہم سب کو جو ہے امام کے چاہنے والوں اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار، ہماری سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ظہور حضرت امام زمان میں تعجیل فرما۔ پروردگار، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد